بہت ہو گیا, بہت گندگی ہو گئی, بہت کچھ پھیل گیا. ایک انسان کا ٹائم آتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار انف از انف. گلیوں میں اب تو نظر آنا شروع ہو گیا, مطلب اٹس ویری امبیرسنگ ناؤ. اینڈ کوئی بھی اب اتنا بھولا نہیں ہے کہ جس کو نہیں پتا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. سب کی آنکھوں کے سامنے, سب کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں اور E11 میں اسلام آباد میں, یہاں پہ بہت زیادہ زنا کے اڈے اور اس قسم کے پروسٹیوشن ڈینز بن چکے ہیں. سب کچھ قانون کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. بہت سارے سپاز اور مساج پارلرز اور پتہ نہیں کیا کیا نام آپ نے دیے ہیں, ہیلتھ سپا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوا ہے. فحش قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور بحریہ ٹاؤن کے بارے میں جو ویڈیوز آئیں, اللہ تعالیٰ ان بھائی کو جزائے خیر دے. میں چاہوں گا ان کا کچھ ویڈیو بھی ہم یہاں پہ چلا دیں, جنہوں نے پورا ریلی کیا اور ماشاءاللہ جو بحریہ ٹاؤن کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو اکٹھا کیا. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پہ آ نہیں سکتے, ہمارے پہ سمجھ لیں پابندی ہے. ہم اپنے شہر کے اندر اپنے گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں. ہماری ماں بہن بیٹیاں باہر نہیں گھر سے نکل سکتی, اس لیے کہ پنڈی سے, لاہور سے, ملتان سے کوئی لوگ آ کے یہاں آباد ہو گئے اور انہوں نے یہاں پہ اپنا ڈیرا بنا لیا ہے اور ہر شخص ان سے خوف زدہ ہے. تو انشاءاللہ آج یہ آپریشن دوبارہ ہوگا. مطلب ایک ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ جہاں پہ جو سٹیزنز ہیں کسی بھی ایریا کے, کسی بھی لوکیلٹی کے, وہ اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ بھئی جو یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, نہ تو وہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارے آئین اس کی اجازت دیتا ہے, تو یہ کس طرح سے یہ ادارے جو ہیں, یہ اس قسم کی جو آؤٹ لیٹس ہیں, یہ کس طرح سے الاؤ کی جا رہی ہیں. تو انہوں نے ایک ایکشن لیا. اوبیسلی وہ نان وائلنٹ تھا, کوئی وائلنس نہیں تھا. انہوں نے صرف ایک چیز پر احتجاج کیا, انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا, انہوں نے بحریہ ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے ان کو انگیج کیا, انہوں نے اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو انگیج کیا کہ بھئی یہ جو چیزیں حرام ہے وہ حرام ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے. تو فی الحال کے لیے ایٹ لیسٹ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہاں سے کئی جو ہے وہ پیک اپ کر کے چلے گئے, کچھ وہاں رفو چکر ہو گیا آگے پیچھے. یہ والی جو آپ پیچھے ساری لائن دیکھ رہے ہیں نا, یہ اوپر یہ ٹوٹل 12 to 13 سپاس ہیں. اب یہ سارے بند پڑے ہوئے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اسی طرح باقی جگہ پہ بھی سپاس تھے, کچھ کے بورڈز اتار دیے ہیں, میٹرز کاٹ دیے ہیں. کتنی خوبصورت مثال ہے زیا بھائی ویسے یہ امر بالمعروف نہیں ہے, کتنی خوبصورت مثال. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے, کیونکہ E11 میں ابھی یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. ابھی میں بلکہ دانیال بھائی آپ سے اس پہ انپٹ لوں گا, آپ کو پتا ہوگا اپڈیٹ کیا ہے. لیکن یہ نا ہمارے تمام پاکستان اور جہاں جہاں پہ بھی اللہ کے لوگ بستے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاشرے میں, ہمارے سوسائٹی میں, ہماری کمیونٹی میں, ہمارے سیکٹر میں, ہمارے محلے میں یہ گند بلا نہ ہو, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈرائنگ روم کے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور کچھ نہ کچھ رول پلے کریں. اور میں خود بھی انشاءاللہ چاہوں گا کہ ایسی جو موومنٹ ہے انشاءاللہ, فار ایگزامپل E11 میں یا ہمارے جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں اس میں ہم خود بھی انوالو ہوں, ڈائریکٹلی انوالو ہوں, آن گراؤنڈ جائیں. اور وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے وہ جو ہے نا ویڈیوز لے کے آئیں گے کہ ہم لوگ جو بھی, کیونکہ ہمارا کام ہے وہ جس اقبال نے کہا تھا نا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہم نے اذان دینی ہے, باقی سارا کام اللہ کا ہے. تو ہم کوشش ضرور کریں گے. ہم نے اگین نان وائلنٹ ہے, کوئی اس میں ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, کسی پارٹی کے خلاف ہمارا وہ نہیں ہے. مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے کوچوں میں, ہمارے سیکٹرز میں اس قسم کی حرام کاری کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل, نہ صرف ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا, ہمارے ملک کا قانون اس پہ بہت سختی کرتا ہے. اگر مثلا اس طرح کے, میں تو ان کو پلیئر ہاؤسز کہوں گا, یہ جو بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے سپا کے نام سے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے نام سے, جا بھائی یہ سب ٹوٹلی ایلیگل ہے, بالکل ایلیگل ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سٹیزنز کو, کیا اسٹیٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. بالکل اسی طرح جیسے آپ کو پتہ لگ جائے نا یہاں پر کوئی ڈرگ ڈیلر ہے تو اس کے خلاف آپ ایکشن کرتے ہیں, تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. F10 میں, E11 میں, F11 میں سپاز کے نام سے, مساج سینٹرز کے نام پہ, اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. اور اب تو وہ ویزیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مین روڈ سے گزر رہا ہو F10 کی شام کو اپنی فیملی سے, تو اس دن میرے ساتھ چھوٹے کزن سے وہ یہ لوگ کو, تو اس نے میرے سے پوچھ لیا, تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ اب میں اس کو کیا بتاؤں. یعنی یہ حالات ہیں. تو بالکل E11 میں بھی بہت سارے ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے, میرے سے بھی رابطہ کیا, پھر میں نے آپ کو بھی بتایا. اور وہ بھی سملرلی بحریہ ٹاؤن کی طرح نا وہ اس پہ کوئی میٹنگ کر کے آرگنائز کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی اس میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا. ان کا طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ بیسیکلی ایز کنسرنڈ سٹیزنز ہمارے اسٹیٹ کا لا جو ہے اس کو وائلیٹ کر کے یہ اڈے چلائے جا رہے ہیں ادھر. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سارے اس میں مل کر آواز اٹھائیں اور اسٹیٹ کو مجبور کریں. یعنی ہم ایز اے پریشر گروپ ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی ہم کبھی بھی ان کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہوں گے, لیکن یہ اسٹیٹ کو بھی اس پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم اگر اسٹیٹ ایکشن نہیں لے گی تو پھر لوگوں نے تو اپنی عزتیں بچانی ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے
نہ صرف اسلام آباد راولپنڈی میں، چونکہ ہم لوگ یہاں سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کے ہمیں حالات بہتر پتہ ہیں، لیکن جو باقی شہروں میں ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. تو ہمیں لگتا ہے کہ تمام جو لوگ ہمارے سننے دیکھنے والے لوگ ہیں جہاں جہاں پہ بھی آپ ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو باہر بھی ہیں وہ بھی اپنے اپنے لیول پہ ایک سول رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے، ایک سوشل رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایکشن لے سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کو آواز اٹھانے پہ، اویئرنیس ریز کرنے پہ، اپنے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگوں کو جوڑنے پہ کوئی روک نہیں رہا. آپ بنا کے ایک اچھے سول انداز میں اپنا احتجاج تو ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے محلے میں، گلی میں، ایریا میں یہ والے معاملات نہیں ہونے چاہیے، جو کہ بالکل غیر شرعی، غیر قانونی، ہر لحاظ سے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہماری کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم کو ایسی چیز کہہ رہے ہیں جو بالکل ہی جی کوئی انوکھی سی عجوبہ نما چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. ہم وہی کہہ رہے ہیں جو قانون کے اندر ہے. کوئی ایسی ریڈیکولس ڈیمانڈ ہے ہی نہیں ہماری، سب سے پہلی بات، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کنسرنڈ ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنے، ہم بلکہ چاہیں گے کہ ہم ایک نو فحاشی کا ایک ہیش ٹیگ بھی ڈال دیں، نو فحاشی ہیش ٹیگ، نو پروسٹیٹیوشن. اس کے نام سے ہم باقاعدہ طور پر ایک سوشل میڈیا پہ بھی کیمپین کریں کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ لوگ ہیں، آپ لوگ ضرور اپنی ویڈیوز شیئر کریں کہ کہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کہاں پہ آپ لوگ اویئرنیس ریز کر رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں تک بات کو لے کے جائیں.